بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر سائمہ اقبال آپ سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ود ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا موضوع ہے غالب کی بادہ خاری۔ اس کا آغاز ہم ایک شعر سے کرتے ہیں۔ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ غالب کا ایک عرف جو تھا نام وہ نوشہ بھی تھا۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ غالب کو جو نوشہ کہا جاتا تھا یا مرزا نوشہ کہا جاتا تھا وہ ان کی شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے کہا جاتا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ یہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ یہ لفظ دراصل نوشہ ہے۔ ننھے اسد مرزا اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی شادی میں شہبالہ بن کر دلی آئے تو خاندان لاہورو کی بیگمات نے نوشہ یعنی نوشہ میاں کہہ کر مخاطب کیا، اور یہ ان پر ایسا جچا کہ سب ہی انہیں اسی نام سے مخاطب کرنے لگے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ حالانکہ آخری عمر میں مرزا غالب کو اپنی یہ عرفیت ناپسند تھی۔ غالب شراب پیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں فلموں، ڈراموں یا اپنے ارد گرد موجود شرابیوں جیسا شرابی سمجھ لیا جائے۔ گناہ ہی صحیح، لیکن غالب نے اس کے بھی آداب نبھائے۔ اس معاملے میں انہوں نے کچھ اصول وضع کر رکھے تھے جن کی انہوں نے تا عمر پابندی کی۔ مے نوشی کے اوقات مقرر تھے۔ وہ نہ دن کے وقت پیتے تھے اور نہ ہر کسی کے سامنے یہ شغل کرتے تھے۔ پینے کے لیے رات عشاء کے بعد کا وقت مقرر تھا۔ پینے کی بھی ایک حد مقرر تھی۔ مزید احتیاط کی کہ بوتلوں والے جو باکس تھا اس کی چابی اپنے ایک خدمتگار کے حوالے کی، اور اسے سختی سے یہ تاکید کی گئی تھی کہ اپنے اس ملازم سے کہا کہ اگر ترنگ میں مقررہ مقدار سے زیادہ پینے کا اصرار کروں تو تم میری بات سنی انسنی کر دینا، یعنی میرا کہا نہ ماننا۔ شراب میں عرق گلاب ملا کر پیتے تھے، جس میں عرق گلاب کا تناسب 80% ہوتا تھا۔ یعنی کہ غالب شراب نوشی کرتے تھے، لیکن اس میں بھی وہ کچھ آداب کو ملحوظ رکھتے تھے۔ لیکن غالب کو شراب بہت زیادہ پسند تھی۔ اس حوالے سے غالب کی حوالے سے ایک دو واقعات جو ہے وہ میرے ذہن میں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی نے غالب سے کہا تھا کہ آپ اس قدر شراب پیتے ہیں تو شرابی کی اللہ تعالیٰ کبھی دعا قبول نہیں کرے گا، یعنی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو آپ نے آگے سے کہا کہ جس کو شراب میسر ہو اسے اور کیا چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ غالب کو سارا دن شراب نہ ملی تو وہ بہت زیادہ نڈھال ہوئے، اور آخر مایوس ہو کر مغرب کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چلے گئے کہ وہ کچھ اللہ توبہ کر لی جائے۔ مسجد میں گئے، ابھی پہنچے ہی تو ان کے کسی دوست کو پتہ چلا کہ غالب سارے دن کے جو ہیں وہ پیاسے ہیں، انہوں نے اپنی یہ جو ضرورت ہے وہ پوری نہیں کی۔ تو وہ ان کا دوست جو ہے وہ مسجد کے دروازے پر شراب کی بوتل لے کر پہنچ گیا، باہر کھڑا ہو گیا۔ غالب اندر وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے ان کا دھیان باہر کی طرف گیا، ان کے دوست نے اشارے سے ان کو بوتل دکھائی، تو وہیں سے غالب نے جوتا پہنا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ تو پیچھے سے کسی نے کہا کہ غالب مسجد میں آئے ہو، نماز تو پڑھ لو۔ تو غالب نے کہا کہ میں جس مقصد کے لیے مسجد میں آیا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، یعنی کہ اس قدر آپ کو شراب سے لگاؤ تھا۔ تو یہاں پر میں نے تقریباً غالب
کی بادخاری کے حوالے سے 20 اشعار منتخب کیے ہیں جو نمائندہ بھی جن کو سمجھا جا سکتا ہے، جس میں غالب نے مختلف حوالوں سے جو ہے بادہ نوشی یا نشہ کے حوالے سے بات کی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے لکھا کہ خمریات میں انہوں نے خمریات یعنی شراب نوشی، شراب یا ایسا کلام جس میں نشہ آور چیزوں کا ذکر ہو، تو ان میں انہوں نے لاجواب ترین اور جادو اثر اشعار لکھے ہیں۔ اچھا جی، گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ قرض کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، یعنی کہ ہم جو قرض لے کے شراب پیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہماری یہ غربت جو ہے یہ ایک نہ ایک دن ہمیں ضرور ذلیل و رسوا کر دے گی۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادہ و گلفام مشک بو کیا ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت عزیز ہے یا میں جنت کی خواہش کروں گا تو اس میں میری یہی آرزو ہوگی یا اسی تمنا کی بنا پر میں جنت کی خواہش کروں گا کہ وہاں پر مجھے سرخ رنگ کی جو لال خوشبو والی شراب ہے وہ ملے گی۔ اگر وہ وہاں نہ ملتی ہو تو پھر میں کبھی بھی جو ہوں شراب جنت کی خواہش نہیں کروں گا۔ بادہ گلفام یعنی سرخ رنگ کی بادہ۔ آگے وہ کہتے ہیں میں کشی کو نہ سمجھ بے حاصل، میں کشی کو نہ سمجھ بے حاصل، بادہ غالب ارک بید نہیں۔ سلطنت دست بدست آئی ہے، سلطنت دست بدست آئی ہے، جام میں خاتم جمشید نہیں۔ یعنی یہاں پہ انہوں نے جو سلطنت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ جام ہی کو کہا ہے، میں کے جام کو ہی کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شراب پینے کی جو رسم ہے وہ ہاتھوں ہاتھ یا یکے بعد دیگرے ایک سے دوسرے تک منتقل ہوئی ہے، یہ وہ سلطنت نہیں ہے جیسے جمشید کی سلطنت تھی تو کسی ایک کے نام لکھ دی گئی تھی، تو یہ ایسی سلطنت نہیں، یہ بلکہ ایسی ہے جو ایک سے دوسرے سے تیسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ صاف دردیے کشے پیمانہ جم ہیں ہم لوگ، وائے وہ بادہ کہ افشردۂ انگور نہیں۔ اب یہاں پہ درد کا لفظ استعمال ہوا ہے، درد کہتے ہیں تلچھٹ کو اور دردیے کش کو کہتے ہیں جو تلچھٹ پینے والا ہو۔ پیمانہ جم سے مراد ہے جمشید کا پیمانہ، اور یہاں پہ اشارہ یہ ہے کہ جمشید نے شراب کا آغاز کیا تھا۔ تو یہاں پہ غالب ہم لوگ سے مراد اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو جمشید کے پیالے کی تلچھٹ کو پینے والے ہیں، یعنی اس میں غالب نے اپنے آپ کو جمشید کے ہم رتبہ بھی کہہ دیا، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے وہ بادہ کہ وہ شراب جو افشردۂ انگور کے عرق سے تیار نہ کی گئی ہو وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ یعنی غالب کہتے ہیں کہ وہی شراب پینے کے قابل ہے جو انگور سے عرق نکال کر بنائی گئی ہو، یعنی وہ دیسی شراب کو پسند نہیں کرتے تھے جو گڑ یا ببول سے بنائی جاتی تھی، بلکہ وہ انگور کے عرق سے بنائی گئی شراب کو پسند کرتے تھے۔ جاں فضا ہے بادہ جس کے ہاتھ میں جام آ گیا، سب لکیریں ہاتھ کی گویا رگے جاں ہو گئیں۔
اب رگ جا جو ہے یہ دل کو جانے والی ایک بڑی رگ ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور غالب کہتے ہیں کہ میری زندگی اس وقت بڑھ جاتی ہے جس وقت جام کا پیالہ میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ کی تمام لکیریں گویا رگ جا ہو جاتی ہیں، یعنی بغیر پیے محض ہاتھ میں آنے سے ہی رگوں میں جوش اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر میں پی لوں تو میری زندگی اور بڑھ جائے۔ میں اور بزم سے یوں تشنہ کام آؤں، میں اور بزم سے یوں تشنہ کام آؤں، گر میں نے کی تھی توبہ ساقی کو کیا ہوا تھا۔ یعنی کہ یہاں وہ کہتے ہیں کہ میں شراب کا بہت زیادہ رسیہ ہوں، بہت زیادہ شراب پینے والا ہوں۔ اگر میں نے کسی وجہ سے شراب سے توبہ کر بھی لی تو ساقی کا تو یہ فرض تھا کہ وہ مجھے جو ہے وہ شراب پیش کرتا اور میری اس توبہ کو توڑ دیتا۔ حالانکہ ہے یہ سیلیے خارا سے لالۂ رنگ، حالانکہ ہے یہ سیلیے خارا سے لالۂ رنگ، غافل کو میرے شیشے پہ میں کا گمان ہے۔ اب یہاں پہ سیلی جو ہے اس کا معنی ہے تھپڑ، اور خارا کا معنی ہے ایک سخت پتھر۔ اب سیلیے خارا سے مراد ہے کہ جو زندگی کے صدمات ہیں، مصائب ہیں، اس کے حوالے سے جو آپ کے دل پہ ضربیں پڑتی ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ سیلیے خارا یعنی ضربے، صدمات و مصائب و دین بھی، اور شیشہ سے یہاں مراد ہے دل، اور لالۂ رنگ سے مراد ہے گل و لالہ کے مختلف رنگ، اور غافل یعنی غفلت میں جو شخص ہو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے، غالب کہتا ہے کہ میرا دل صدمے اٹھاتے اٹھاتے لال ہو گیا، لیکن جو میرے حالات سے واقف نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میرا شیشہ یعنی دل جو ہے وہ سرخ رنگ کی شراب سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا جی، غالب کہتے ہیں میں نے کیا ہے حسن خود ارا کو بے حجاب، اے شوق یا اجازت تسلیم ہوش ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں یعنی سائنسی علوم نے حسن خود ارا یعنی فطرت کا حسن یا اپنے آپ سنورنے والی کائنات کی دلکشی کی گتھیوں کو سلجھایا یا بے حجاب کیا ہے۔ اس لیے اے شوق یا اب تجھے عقل کو تسلیم کرنے یا اسے قبول کرنے یا اس کا احترام کرنے کی اجازت ہے، اب عقل سے جنگ مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا ایک اور مطلب بھی بنتا ہے کہ حسن خود ارا یعنی محبوب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں کی وجہ سے محبوب خود بے حجاب ہو گیا ہے تو اس لیے شاعر اب شوق سے مراد ہے عاشق۔ عاشق کہتا ہے کہ تم بھی اب جو ہے وہ ہوش یا اپنے جو حواس ہے اس کو تم ختم کرنے یا بھول جانے کی تمہیں اجازت ہے۔ میں سے ہے غرض، میں سے ہے غرض نشاط، میں سے غرض نشاط ہے کسی روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ نشاط یعنی خوشی، مزہ، روح سیاہ یعنی کالے منہ والا گناہگار۔ غالب کہتے ہیں کہ الغرض یا قصہ مختصر یہ ہے کہ میں سے کس روح سیاہ کو نشاط یعنی خوشی یا مزہ حاصل ہے، یعنی وہ روح سیاہ یعنی میں وہ روح سیاہ نہیں ہوں جسے میں سے نشاط حاصل ہوتی ہے، مجھے تو دن رات ایک گونا بے خودی چاہیے جو روایتی میں سے ممکن نہیں، یعنی میں بے خود رہنے کے لیے شراب پیتا ہوں، صرف نشاط کے لیے نہیں پیتا۔ نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو غالب، نہ پوچھ وسعت میں خانہ جنو غالب، جہاں یہ کاسہ گردوں ہے ایک خاک کے انداز۔ اب اس شعر میں شاعر نے کیا بیان کیا ہے؟ میں خانہ کی وسعت، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ میں خانہ کی وسعت نہ پوچھ، اس کے سامنے آسمان بھی ایک خاک کے انداز معلوم ہوتا ہے۔ اب خاک انداز سے مراد وہ برتن ہے جس میں کوڑا ڈالتے ہیں، یعنی جس کی کوئی اہمیت نہ ہو، یعنی عشق کی جلانیوں کے سامنے اس کائنات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ علاوہ عید کے ملتی ہے اور دن بھی شراب، گدائے کوچائے میں خانہ نامراد نہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ میں خانے کی گلیوں کے جو گدا ہیں وہ نامراد نہیں ہوتے،
کیونکہ یہاں عید کے علاوہ اور دوسرے دنوں میں بھی شراب ملتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ یہاں صرف عید کے دنوں میں گداگروں کو شراب ملتی ہو، کیونکہ عام گداگر جو ہوتے ہیں انہیں صرف تہواروں پر ہی زیادہ خراج دی جاتی ہے۔ ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کہے بغیر۔ اب یہاں پہ شاعر جو ہے غالب وہ تصوف کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز موجود ہے، اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے، لیکن جب تک میرے ہاتھ میں جام کا پیالہ نہیں ہوگا تب تک میں کوئی کام یا کوئی بات نہیں کر سکتا۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا۔ اب یہاں پہ غالب جو ہے وہ اپنے کلام میں کیونکہ تصوف کی باتیں کرتے ہوتے تھے تو لوگ ان کو ولی سمجھنا شروع ہو گئے، لیکن جب انہوں نے کثرت سے بادہ خاری شروع کر دی تو وہی لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ تو اس لیے غالب کہتے ہیں کہ لوگ تم کو ولی سمجھتے اگر تو بادہ خار نہ ہوتا یا زیادہ شراب نہ پیتا۔ اچھا جی، یہاں دیکھیں جی، غالب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین، ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرین، ہاں منہ سے مگر بادہ و دوشینہ کی جو بو آئے، یعنی کہ یہاں پہ دوشینہ سے مراد ہے پچھلی رات۔ اب غالب کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میری قبر میں جو میرا حساب لینے والے نکیرین آئیں گے وہ کسی صورت بھی گھبرائیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، لیکن اگر میرے منہ سے بادہ خاری کی بو آ رہی ہو جو میں نے پچھلی رات ہی پی تھی تو وہ اس چیز سے گھبرا کر بھاگ جائیں گے۔ ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، ہوئی اس دور میں منسوب مجھ سے بادہ آشامی، پھر آیا وہ زمانہ جب جہاں میں جام جم نکلے۔ اس زمانہ مطلب کہ اس زمانے میں مجھ سے بڑھ کر میں نوشی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میری ذات سے اب جام جمشید کو شہرت حاصل ہوگی، یعنی لوگ کہیں گے کہ غالب بھی اپنے عہد کا جمشیدی ہے۔ ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، ہے ہوا میں شراب کی تاثیر، بادہ نوشی ہے باد پیمائی۔ غالب کہتے ہیں کہ موسم بہار کی ہوا اس قدر نشاط انگیز ہے کہ اس میں شراب کا سا نشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جی، یہاں تک میں نے تقریباً 20 اشعار لیے ہیں اور اس کی روشنی میں میں نے غالب کی بادہ خاری کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔